السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کے اجراء کے بعد ایک کنٹروورسی جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بالخصوص یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے جوڈیشری کے اختیارات کو کرٹیل کیا گیا ہے. اس معاملے پہ بات کریں گے اور پھر کچھ وکلاء بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر، اور لاہور ہائی کورٹ میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف ایک پٹیشن بھی فائل کی گئی ہے، اور جس کے ذریعے اس صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہے. اور اس آرڈیننس کو چیلنج کرنے والے یہ وکیل کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ماضی میں ان کا کیا کردار رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اور پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی ایک رد عمل سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اگلے جو عدالتی ہفتہ ہے اس میں NA 97 فیصلہ آباد میں دوبارہ گنتی کے حوالے سے ایک ریویو پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور یہ نون لیگ کے علی گور خان ہیں جنہوں نے ریویو فائل کیا ہے. اور اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 سپتمبر پیر کے روز سماعت کرے گا. اس بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل ہیں. جب یہ کیس الیکشن کمیشن سے ہوتا ہوا جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تو اس وقت اس کیس کی مرکزی جو اپیل تھی اس کی سماعت جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کی تھی، اور سپریم کورٹ کے اس 2 رکنی بینچ نے NA 97 فیصلہ آباد میں دوبارہ گنتی کی اپیل خارج کر دی تھی. اور اس 2 رکنی بینچ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو جو ہے وہ نون لیگ کے علی گور خان نے سپریم کورٹ میں فائل کیا ہے. جب جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس پر سماعت کی تھی تو اس وقت کورٹ کی جانب سے یہ کوسچن پوچھا جاتا رہا ہے کہ آپ نے بر وقت ری کاؤنٹنگ کی درخواست اگر دی تھی تو وہ ڈاکومنٹس کے ذریعے ہمیں دکھا دیں. الیکشن کمیشن سے جب یہ پوچھا گیا تو الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق درخواست ری کاؤنٹنگ کی بر وقت نہیں دائر ہوئی، جس کے بعد یہ اپیل خارج کر دی گئی تھی. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو اصول طے کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اپیل خارج کر دی گئی تھی. اب ریویو میں جو بینچ ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان جو کہ اس بینچ میں شامل تھے، اور جسٹس شاہد بلال ہیں. اس بینچ میں جسٹس امین الدین خان نہیں ہیں. ریویو میں کیوں بینچ میں شامل نہیں ہیں؟ یہ کیس جب ہیئرنگ کے لیے پیر کو جب اس کے اوپر پروسیڈنگ ہوگی تو اس سے مزید ہمیں ہو سکتا ہے واضح ہوں چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلے ہفتے میں پنجاب کے الیکشن ٹریبیونلز کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اس پر سماعت کرنی ہے. یہ کیس بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. پنجاب کے انتخابی ٹریبیونلز کا معاملہ جس کے اوپر اس وقت لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک کنٹروورسی تھی، اور اصل سوال یہ تھا کہ یہ اختیار کس کا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ماضی کے حوالے دیتے ہوئے سپریم کورٹ کو یہ بتایا تھا کہ ماضی میں بھی الیکشن ٹریبیونلز کی جو اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس میں الیکشن کمیشن ہی کرتا رہا ہے. تو اب اس وقت سپریم کورٹ نے آرڈر میں یہ کہا تھا کہ میننگ فل کنسلٹیشن کی جائے بٹوین چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن، اور پھر اس کے بعد ہمیں بتایا جائے. اس وقت تک سپریم کورٹ نے پنجاب کے 8 الیکشن ٹریبیونلز کو کام سے تاحکم ثانی روک دیا تھا. یہ کیس بھی بہت اہم ہے، اور اگر یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ممکنہ طور کے اوپر جو الیکشن ٹریبیونلز والا معاملہ ہے وہ حل ہوتا ہے اس سے، تو پھر ہو سکتا ہے جو انتخابی شکایات ہیں اس کے اوپر پروسیڈنگ شروع ہو جائے. اب آتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے معاملے کے اوپر. اس پہ
پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ترمیمی آرڈیننس 2024 ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، جس میں وفاقی حکومت دیگر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے، اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے ذریعے، اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مشتمل ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا، اور عدالت صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے، یہ استدعا اس درخواست میں کی گئی ہے۔ اور یہ وکیل جو ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، ان کا نام ہے ایڈوکیٹ اظہر صدیق۔ جی ہاں، یہ وہی ایڈوکیٹ اظہر صدیق ہیں جو کافی متحرک رہتے ہیں عدالتوں میں اس طرح کے کیسز دائر کرنے میں، اور انٹرسٹنگ ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو صرف ایک اس مثال سے دیا جا سکتا ہے کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون قبل اسینٹ کے بغیر جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، تو اس وقت جن 6 درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت پٹیشن فائل کی، اس پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو چیلنج کیا، ان 6 درخواست گزاروں میں جہاں پہ ایڈوکیٹ راجہ عامر عباس بھی تھے، ایک ایڈوکیٹ اظہر صدیق بھی تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اظہر صدیق جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو جنہوں نے اس وقت سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والے تھے، اب وہی صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ان کی جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 12/2023 تھی جس میں وہ پٹیشنر تھے، اور اب یہاں پہ بھی اس آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب، ظاہری بات ہے وہ ان کو کمیٹی سے جو ہے وہ الگ کیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پہ جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا گیا ہے، اور میں پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہو کہ مجھے شامل نہ کیا جائے، لیکن اس حوالے سے کوئی حتمی انفارمیشن جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اس معاملے کے اوپر جس طرح سے عمرتا بندیال سابق چیف جسٹس تھے، ان کی سربراہی میں ایک بینچ نے 6 مہینے تک سٹے دے کر اس کیس کو لٹکائے رکھا، اور اس وقت بھی درخواست گزاروں میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق تھے، اور آج بھی وہی اظہر صدیق جو ہیں وہ دوبارہ اسی آرڈیننس کو، اب جو آرڈیننس آیا ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں۔ ویسے آرڈیننسز کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا بھی یہ ویو رہا ہے کہ آرڈیننس جاری کرنا کا جو عمل ہے وہ کوئی درست عمل نہیں ہے۔ اچھا، اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی اس کے اوپر رد عمل آیا ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ صدارتی آرڈیننس وکلاء برادری کی طویل جدوجہد کے بعد یہ قانون بنا تھا، اور یہ دراصل صدارتی آرڈیننس وکلاء برادری کی طویل جدوجہد سے انحراف ہے، اور آرڈیننس کے اجراء، وقت اور انداز پر بھی گہری تشویش ہے۔ صدارتی آرڈیننس عملی طور پر ایکٹ 2023 کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو برقرار رکھا تھا۔ ترمیمی صدارتی آرڈیننس بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نقصان دہ ہے۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ تصادم کی راہ پر گامزن ہے، جس کی جمہوریت اور آئین کی بالادستی میں تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اگر پارلیمنٹ اور عدلیہ تحمل سے کام نہیں لیتے تو یہ پورے نظام کو پٹری سے اتار سکتا ہے۔ سپریم کورٹ بار کا تمام سٹیک ہولڈر سے مطالبہ ہے کہ آئین کے تقدس، عدلیہ کی آزادی اور پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کو برقرار رکھا جائے۔ اچھا، یہ جو ٹائمنگ والا ایشو ہے اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آرڈیننس جو ہے وہ غلط ٹائم کے اوپر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ جہاں پہ یہ ٹائمنگ کا اگر کوشچن اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے آرٹیکل 63A سے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آرٹیکل 63A کا ریویو جو ہے وہ بروقت سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان کا اوتھ لیا، انہوں نے اس کے بعد بہت اہم کیسز انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کیے،
جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے، ذوالفقار علی بھٹو کیس ہے، وہ ایک طویل فہرست ہے، شوکت عزیز صدیقی کا کیس ہے، فیض آباد دھرنا، دیگر کیسز، بہت اہم کیسز انہوں نے سنے۔ وہیں پہ اگر یہ آرٹیکل 63A کو بھی اگر ریویو کو فکس کر دیتے تو شاید اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو ٹائمنگ کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ نہ ہوتے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آرٹیکل 63 کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز محسوس کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے اور اب تک جب آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ریویو کو ہیئرنگ کے لیے فکس کرنے کی کوشش کی تو وہ ایشو ڈیلے ہوتا رہا، یہ ایک امپریشن بہرحال موجود ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے 3 رکنی کمیٹی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس آرڈیننس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب تھے، اور جسٹس منیب اختر صاحب کا ہی یہ تحریر کردہ وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے اس بینچ میں شامل 2 ججز نے یہ کہا تھا کہ یہ آئین کو ری رائٹ کیا کرنے کے مترادف ہے، یا وہ الفاظ جو آئین میں نہیں تھے کہ کاسٹ کردہ ووٹ کو شمار نہ کیا جائے، وہ الفاظ عدالتی فیصلے کے ذریعے جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں، اور بہت زیادہ تنقید اس فیصلے کے اوپر ہوئی ہے، اور بہت اہم کیس ہے اور یہ فیصلہ ریورس ہونا چاہیے۔ لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو لیٹس سی، دیکھیں اب پیر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور جو گزشتہ میٹنگز ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، اس کی بھی ابھی تک منٹس سامنے نہیں آئے۔ اگر وہ سامنے آئیں تو اس سے بھی ہمیں ذرا سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو کہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس پورے معاملے میں جو ہے وہ کیا ویو رہا یا کیا کیا ڈسکشن ہوتی رہی۔ لیکن ساتھ ہی یہ ضرور ایک میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ جو پروٹیکٹڈ انفارمیشن ہے یا حساس نوعیت کی انفارمیشن ہے، اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے جو میٹنگ منٹس ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ تو ہوپ فلی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا منڈے کو کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو دیکھیں اس پہ کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کیا کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔